ہمارے نجات دہندہ خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور میری طرف سے جتنی مائیں یہاں موجود ہیں ان سب کو ہیپی مدرس ڈے۔ ہم آپ کے لیے خدا کے حضور شکر گزاری کرتے ہیں، اس پاک رشتے کے لیے خدا کے حضور شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج دنیا کے زیادہ تر ممالک میں مدرس ڈے منایا جا رہا ہے، اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو یہاں بھی زیادہ تر لوگ مدرس ڈے منا رہے ہیں، اور خاص طور پر مسیحی حلقوں میں تقریباً سارے جوش و خروش کے ساتھ اس دن کو مناتے ہیں۔ اگرچہ یہ دن جو ہے یہ دنوی تہوار ہے جس کا آغاز 1914 میں ہوا، تو بھی میں آپ اور ہم سب اس دن کو خدا کے گھر میں مناتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے کلام میں صدیوں پہلے عورت اور ماں کے مقام کو قلم بند کر دیا گیا، اور خدا کا کلام عورتوں کی خدمت کو، ان کے کام کو، ان کے کردار کو بڑی وسعت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اگر ہم کلام خدا کا مطالعہ کریں تو خدا کے کلام میں 200 سے زیادہ خواتین کے نام تحریر ہیں، ان کے کام کے بارے میں بتایا گیا ہے، ان کے کردار اور شخصیت کو تحریر کیا گیا ہے، تاکہ آنے والے وقت میں ہر دور کے اس سے کچھ نہ کچھ سیکھیں۔ اس لیے خدا کے پاک کلام میں ان سارے واقعات کو قلم بند کیا گیا ہے۔ خدا کے کلام میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ بہت سی عورتیں جنہوں نے خدا کے نجات بخش منصوبے میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور بہت سی ایسی عورتیں ہیں جن کے کردار اور ایمان کے باعث بہت سے لوگوں کے ایمان مضبوط ہوئے ہیں۔ ان میں سے اگر ہم چند کا ذکر کریں تو سب سے پہلے پیدائش کی کتاب اس کے 30 باب کی 20ویں آیت میں حوا کا ذکر ہے، اور خدا کے پاک کلام میں اسے سب زندوں کی ماں کہا گیا ہے۔ اور حوا خدا کے کلام کا وہ کردار ہے جو کمزوری اور خدا کے فضل دونوں کی علامت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ کمزور تھی، گناہ میں گر گئی، اور خدا نے اپنا فضل اس پر قائم کیا اور کہا کہ عورت کی نسل سے جو پیدا ہوگا وہ بحال کرے گا۔ پھر ہمیں پیدائش کی کتاب کے 17ویں باب میں سارہ کا ذکر ملتا ہے، جس نے ایمان میں ایک لمبا انتظار کیا، اور پھر خدا نے اس پر فضل کیا۔ اور پیدائش کی کتاب اس کے 17ویں باب کی 16ویں آیت نے کے مطابق خدا نے اسے برکت دی، اور وہ سب قوموں کی ماں ہے۔ پہلا سموئیل اس کے پہلے باب میں ہمیں حنا کا ذکر ملتا ہے، اور حنا وہ عورت ہے جس نے ایمان سے خدا سے مانگا اور خدا سے پایا، جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مانگو گے تو پاؤ گے۔ اور پھر بطور ماں اس کے کردار کی یہ خوبی تھی کہ اس نے اپنی اولاد کو خدا کی خدمت کے لیے پیش کیا۔ ہمیں لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب میں مقدسہ مریم کا ذکر ملتا ہے، جس پر خدا نے فضل کیا اور اسے سب سے بڑے کام کے لیے چنا۔
اور خدا نے اس کے وسیلہ سے اپنے بیٹے کو انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تاکہ دنیا کو بحال کرے، انہیں نجات بخشے۔ یہ بڑا استحقاق ہے، اور خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ وہ عورتوں میں مبارک۔ لیکن مقدسہ مریم کے کردار کی جو بڑی خوبی ہے وہ اس کی حلیمی ہے۔ اتنا فضل ہونے کے باوجود اپنے گیت میں خدا سے کہتی ہے کہ تو نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی ہے۔ یہ اس کے کردار کی خوبی ہے۔ اور خدا کا کلام نہ صرف عورتوں کو گھر تک، خاندان تک محدود رکھتا ہے، بلکہ خدا کے کلام کے مطالعہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا عورتوں کو نبوت، قیادت اور رسالت کی خدمت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اگر ہم خدا کا کلام کا مطالعہ کریں تو دبورہ کو خدا نے نبوت کی خدمت دی تھی، آستر کو قوم بنی اسرائیل کی قیادت کی خدمت دی تھی، اور مریم مگدلینی کو رسالت کی خدمت دی گئی تھی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی پہلی خبر اسے دی گئی تھی، اور خداوند اسے دکھائی دیا تھا، اور اس سے خداوند نے کہا تھا کہ تو باقی شاگردوں کو جا کر بتانا۔ اور مریم مگدلینی کی ذات کی، کردار کی جو خوبی تھی وہ وفاداری تھی۔ وہ خداوند کے ساتھ وفادار تھی۔ جب خداوند یسوع مسیح کو سب اس کے شاگرد چھوڑ گئے ڈر اور خوف کی وجہ سے، مریم مگدلینی خداوند یسوع مسیح کے نزدیک موجود رہی۔ اور خیال کیا جاتا ہے جب اسے کوڑے مارے جا رہے تھے، مریم مگدلینی وہاں موجود تھی۔ جب وہ صلیب اٹھا کر یروشلم کی گلیوں میں جا رہا تھا، مریم مگدلینی وہاں موجود تھی۔ جب اسے مصلوب کیا جا رہا تھا، صلیب دیا جا رہا تھا، مریم مگدلینی وہاں موجود تھی۔ جب اس نے اپنی روح خدا کے سپرد کی، مریم مگدلینی وہاں موجود تھی۔ اور جب اس کی لاش کو اتارا گیا، دفنایا گیا، مریم مگدلینی موجود تھی۔ اور جب وہ جی اٹھا تو مریم مگدلینی وہاں موجود تھی۔ اس کے ذات کے کردار کی خوبی یہ تھی کہ وہ خداوند اپنے خدا سے وفادار تھی۔ جب باقی سارے ساتھ چھوڑ گئے تھے، مریم مگدلینی اپنی وفاداری اور محبت کی وجہ سے وہاں موجود تھی۔ جو حوالہ آج آپ کے سامنے امثال کی کتاب میں سے تلاوت کیا گیا ہے، وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ امثال کی کتاب کون سی کتاب ہے؟ حکمت کی کتاب ہے۔ اور حکمت کی کتاب کا اختتام کن الفاظ سے ہوتا ہے؟ ایک ماں کو خراج تحسین دینے سے۔ اور شاعری انداز میں امثال کی کتاب کا مصنف جو ہے وہ ایک ماں کو خراج تحسین دیتا ہے، اور خیال کیا جاتا ہے کہ لیمویل بادشاہ کی ماں کو خراج تحسین دی گئی ہے، جس بادشاہ کا ذکر امثال کی کتاب اس کے 31 باب کی پہلی 9 آیات میں کیا گیا ہے۔ اس کی ماں کی خدمت کو خراج تحسین حکمت کی کتاب کے اختتام میں دی گئی ہے، اور یہ ایسی خراج تحسین ہے جو رہتی دنیا تک رہے گی، کیونکہ خدا کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ اور خدا ہمیں اس کلام کے حصہ سے بہت سی چیزوں کو سکھاتا ہے، اور یہاں جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں، عزت کی بات کی گئی ہے، وہ اس کی ظاہری خوبصورتی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کے کردار، اس کی روحانیت اور اس کے کام کی وجہ سے اسے حکمت کی کتاب کے اختتام میں عزت اور احترام دیا گیا ہے۔
چند خوبیاں ہیں جو ان آیات میں خدا کے پاک کلام میں اس ماں کی بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ عزت اور حرمت اس کی پوشاک ہے۔ یہ ظاہری خوبصورتی کی خوبیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ باطنی، اور یہ وہ خوبیاں ہیں جس سے کسی عورت، کسی ماں کے روحانی وقار کو ظاہر کیا جاتا ہے، اخلاقی قد کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہر ایک ماں میں یہ خوبی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ خوبی ہوگی تو دنیا اسے عزت دے گی۔ لیکن اگر ہم روحانیت کی بات کریں تو پہلا پطرس اس کے 30 باب کی 4 آیت پطرس عورتوں سے کہتا ہے کہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت حلم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی آرائش سے آراستہ رہے، اور اس کی وجہ بتاتا ہے کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے۔ اور مزاج کی غربت اور حلم کس ماں میں ہمیں سب سے زیادہ دکھائی دیتا ہے؟ مقدسہ مریم، یہ اس کے کردار کی خوبی ہے۔ اور اگر عورت یا ماں خدا کی نظر میں اپنی قدر بڑھانا چاہتی ہے تو وہ کیا کرے گی؟ حلیم ہوگی اور اس کے مزاج کی غربت ہوگی۔ مقدسہ مریم نے کہا تھا کہ تو نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی ہے، نکاح کی ہے۔ دوسرا حصہ جو 25ویں آیت کا ہے، وہاں مصنف لکھتا ہے کہ وہ آئندہ ایام میں ہنستے ہیں۔ یہ کمزوری نہیں بلکہ خوبی ہے، کیونکہ جو کل کی فکر مندی کرتا ہے وہ حقیقی ایماندار نہیں ہے۔ ہنسنے سے مراد ہے کہ وہ اپنے کل یعنی آنے والے وقت میں خدا پر اعتماد رکھتی ہے، وہ گھبراتی نہیں ہے بلکہ وہ خدا پر بھروسہ رکھتی ہے۔ زبور 112 اس کی 17ویں آیت میں خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، وہ بری خبر سے نہیں ڈرے گا۔ خدا پر توکل کرنے سے اس کا دل قائم ہے۔ ماں جو مضبوط ایمان کی مالک ہوتی ہے وہ خدا پر مکمل طور پر توکل کرتی ہے اور اس بات کا اعتقاد رکھتی ہے کہ خدا کی حاکمیت اور اختیار ہر چیز پر موجود ہے۔ دوسری خوبی جو عورت کی تلاوت کردہ حوالہ میں بتائی گئی ہے 26ویں آیت میں، وہاں اس کے بولنے چالنے کو بیان کیا گیا ہے اور لکھا ہے کہ اس کے منہ سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں اور اس کی زبان سے شفقت کی تعلیم۔ حکمت، حقیقی حکمت وہ ہے جو آسمان سے آتی ہے۔ یعقوب 30 باب اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو حکمت اوپر سے آتی ہے وہ پاک ہے، اور اس حکمت کی وہ خوبیوں کو بیان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ملنسار ہو، حلیم ہو، تربیت پذیر ہو، اچھے پھلوں سے لدی ہوئی ہو، بے طرفدار ہو، بے ریا ہو۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جو ہر عورت ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ ماں میں، کیونکہ وہ اپنی حکمت کے وسیلہ سے اپنے پورے خاندان کی نگہداشت کرتی ہے۔ اور پھر اس کی زبان سے شفقت کی تعلیم کی بات خدا کے کلام میں کی گئی ہے۔ شفقت کوئی کسی پر کب کرتا ہے؟ جب کسی کی غلطی کو، کمزوری کو نظر انداز کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچوں کی غلطیوں کو، کمزوریوں کو نظر انداز کرتا ہے اور کرتی ہے اور ان پر اپنی شفقت کو قائم رکھتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح جیسے خدا
ہمارے گناہوں کو، کمزوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم پر اپنی شفقت کو قائم رکھتا ہے۔ کسی عالم نے کہا ہے کہ عورت کی زبان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ خاندان اور معاشرے کو ترقی دے سکتی ہے۔ اس لیے افسیوں 4 باب اس کی 29ویں آیت میں لکھا ہے کہ کوئی گندی بات تیرے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے ہو، تاکہ سننے والوں پر فضل ہو۔ اس لیے ہماری زبان کا قوم اور معاشرے کے مستقبل سے بہت تعلق ہے، اور خاص طور پر ایک عورت کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اس کے خاندان اور معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ خدا کے کلام میں بارہا اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ پھر جو تیسری خوبی ہے خدا کے کلام میں، وہ خدا کے کلام میں بتائی گئی ہے کہ ایک جو ماں ہوتی ہے، عورت ہوتی ہے، وہ اپنے گھرانے پر بخوبی لگا کرتی ہے، اور وہ کائلی کی روٹی نہیں کھاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے گھر میں مسلسل محنت کرتی ہے۔ خدا کے کلام میں عورتوں کو گھرانے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اگر ہم پہلا تموتھیوس کے 4 باب کی 15ویں آیت اور تیتس کے خط اس کے 2 باب کی 4 اور 5 آیت کو پڑھیں تو خدا کے کلام کے مطابق یہ ذمہ داری عورتوں کو دی گئی ہے کہ وہ گھر کے سارے انتظام کو کریں۔ مثال کی کتاب اس کے 14 باب کی پہلی آیت کے مطابق دنا عورت جو ہے وہ حکمت سے اپنا گھر بناتی ہے، اور گھر میں جو وہ کام کرتی ہے اس کی مجبوری نہیں بلکہ خاندان سے محبت ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی خوبی جو ایک عورت کے اندر ہوتی ہے، ایک ماں کے اندر ہوتی ہے، وہ خدا خوفی ہے۔ 30ویں آیت میں سے اس خوبی کو بیان کیا ہے جو خدا خوف عورتیں ہیں، اور یہ سب سے بڑی خوبی ہے، کیونکہ مثال کتاب اس کے پہلے باب 7ویں آیت میں لکھا ہے خدا کا خوف جو ہے وہ حکمت کا شروع ہے، اور حکمت سے ایک عورت جو ہے وہ اپنے گھر کی تعمیر کرتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی خوبی، اور جن عورتوں میں اور ماؤں میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں، خدا کا پاک کلام کہتا ہے ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اور جس عورت کو ان آیات میں خراج تحسین دی گئی ہے، وہاں اس کے بارے میں لکھا کہ وہ دوسروں سے بہتر ہے، اپنے اخلاقی قد اور روحانی وقار کی وجہ سے۔ خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اور خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ بیٹے اٹھ کر اسے مبارک کہیں گے اور اس کا شوہر اس کی تعریف کرے گا۔ بیٹے اٹھ کر سے مراد یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کے لیے اٹھتے ہیں تو ہم اسے عزت دیتے ہیں، خاص طور پر کسی انسان کے لیے، جیسے ہم خدا کے کلام کی تلاوت کے لیے اٹھتے ہیں، جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو عزت دیتے ہیں۔ اس طرح اولاد اٹھ کر اپنی ماں کو عزت دیتی ہے، اور نہ صرف اولاد اپنی ماں کو عزت دیتی ہے بلکہ اس کا شوہر اس کی تعریف کرتا ہے۔ اور جن میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ مجلس میں اس کی ستائش کرو، یعنی اس کے کاموں کو بیان کرو۔ اس لیے ہم اجتماعی طور پر اس مقدس مجلس میں بیٹھ کر اپنی ماؤں کی ساری خدمت کے لیے، قربانی کے لیے جو ہے شکر بھی ادا کرتے ہیں اور انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ تو خداوند مجھے اور آپ کو اس قابل بنائے کہ ہم اپنے والدین کی لائق طور پر عزت کریں۔ اس کے برعکس جو حقیقت ہے آج کے دور میں، جسے ہم جدید دور کہتے ہیں، وہاں والدین کی اس طرح سے عزت نہیں کی جاتی جس طرح کرنی چاہیے۔
اس ڈیجیٹل دور میں ہماری مصروفیت ہماری اپنی دنیا میں رہتی ہے، جو ہمارے ہاتھ میں موبائل کی صورت میں موجود ہوتی ہے۔ ہم بہت دفعہ اپنے والدین کو اتنا وقت نہیں دے پاتے جتنا ہمیں دینا چاہیے، اس طرح سے ان کا احترام نہیں کیا جاتا جس طرح کیا جانا چاہیے۔ لیکن خدا یہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے باپ اور ماں کی عزت کریں۔ تو خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، اس پاک کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت ہے۔ شکریہ۔ Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.